बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टी8 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका अपना मेज़बान मोहम्मद सैफ खान। आज हम मौजूद हैं हाई कोर्ट सीनियर एडवोकेट साहब के ऑफिस में। आइए चलें आज आपको उनका तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सर सुनाइए? आज हमें हमारे नाज़रीन को कुछ बताना चाहेंगे आप अपने बारे में? जी, जी। सबसे पहले तो मैं डी8 न्यूज़ की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफ़ियत में से टाइम निकाल के मेरे पास तशरीफ़ लाए। जी। मैं बहुत मशकूर हूँ और दूसरे नंबर पे मैं नाज़रीन को अपना तारुफ़ करवाता हूँ। मेरा नाम अरशाद मुनीर गिल एडवोकेट हाई कोर्ट है। अरसा 19 साल से मैं शोबा वकालत से मुंसलिक हूँ। सिविल, फ़ौजदारी, दीवानी मामलात, सर्विसेज़ मैटर और जितने भी मामलात छोटे-मोटे सबको देखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 19 साल से प्रोफ़ेशनल वकील हूँ। गरीब लोगों को रिलीफ़ रिलीफ़ दिलाने के लिए अनथक कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ और गरीब लोगों के लिए फ्री काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो भी बंदा मेरे पास आता है, उसको जो उसका रिलीफ़ बनता है ना, कानून के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक उसको लेके दिया जाए। तो बाकी जितने भी मामलात हैं, फ़ौजदारी के मामलात हों या सिविल के हों या फैमिली मामलात हों, हर मामले को आइन और कानून की नज़र से देखता हूँ। अच्छा सर, आज हम आपसे पूछते हैं फैमिली के इशू के बारे में। सर अगर कोई लड़की अपने शौहर से तलाक लेना चाहे तो आप ज़रा हमारे नाज़रीन को उनके बारे में बताएँगे क्या कानून का क्या आपकी वकालत जो भी आपकी वकालत कहती है, जो भी आपको तजुर्बा है तो ज़रा हमारे नाज़रीन को आप बताएँगे? ज़रूर बताता हूँ। ये जो तलाक का इश्यू है ना जी, इसको तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई नापसंदीदा कहा है कि तलाक जो है ना, ये नापसंदीदा अमल है। लेकिन आजकल के मामलात, हालात व वाक़यात के बाद में जैसे फैमिली मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो जो शौहर होता है उसको भी तलाक का हक़ हासिल होता है और ये जो औरत है वो भी बग़ैर खुला अदालत से तलाक हासिल कर सकती है। जब आदमी तलाक देता है तो इसमें शरीयत के मुताबिक तो यही होता है कि पहला नोटिस दिया जाए, दूसरे महीने दूसरा नोटिस दिया जाए, तीसरे महीने तीसरा नोटिस दिया जाए। लेकिन आजकल ये जो निज़ाम चल रहा है, जल्दबाज़ी का दौर है, तलाक के सलासा भी लोग दे देते हैं। स्टाम्प पे लिख के 3 दफ़ा कह देते हैं तलाक, तलाक, तलाक। इससे भी तलाक हो जाती, लेकिन शरीयत के लिहाज से इसको ज़रा अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता। वो कहते हैं कि 3 नोटिस होनी चाहिए, पहला नोटिस हो, फिर दूसरा नोटिस हो, फिर तीसरा नोटिस हो। लेकिन आजकल की जो प्रैक्टिस चल रही है वो यही है कि तलाक सलासा दे के लोग अपनी जो ज़ौजा मोहतरमा उसको फ़ारिग कर देते हैं, वो उनकी तरफ से आज़ाद हो जाती है। और बाकी ये जो औरत वाला मामला है, ये नहीं कि बंदा तलाक दे दे, ये औरत को भी बरबनाए खुला वो अदालत से तलाक हासिल कर सकती है, क्योंकि जितने भी ये कवानीन हैं, ये हालातों वाक़यात को देख के बनते हैं। मुस्लिम लॉज़ जो है ना, उनमें ये है कि अगर एक औरत के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसका ख़ावंद उसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा या कोई भी ऐसा मैटर है, उसको ज़हनी तौर पे परेशान करता है, हरासा करता है, तो औरत को भी राइट दिया गया है कि वो जाए और जाके अदालत से खुला हासिल करे। और इसमें ये होता है कि जब वो खुला लेने जाती है तो जो अपना फैमिली कोर्ट होती है, वो जो डिफेंडेंट होता है, उसका जो ख़ावंद होता है, उसको नोटिस जारी करती है। नोटिस पे वो आता है। नोटिस पे जब वो आता है तो पहले तो वो मसालत की कोशिश करती है, मसालत ना हो तो फिर वो बरबना खुला तलाक जो है ना वो डिग्री कर देती है औरत के हक़ में। अच्छा सर, अक्सर हमारे माशरे में ये होता है कि औरत खुद शादी करती है पसंद की और मर्द से हक में लिखवा लेती है। उसके बाद उसको तंग करना शुरू कर देती है। मर्द शौहर अक जाता है, फिर उसको तलाक देना चाहता है तो उसके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो उसको हक महल दे सके। तो इसके बारे में सर हमारे ज़रा नाज़रीन को आप गाइड करेंगे। बहुत से परेशान लोग हैं यहाँ पर ना शौहर। इसमें मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि आजकल हालात के मुताबिक मीडिया ने लोगों को इतना तेज़ कर दिया है कि पसंद की शादियाँ लोग देख-देख के
ایسے گھر والوں کو پریشان کر کر کے اپنی من مرضیاں کر کر کے شادیاں کر لیتے ہیں۔ پہلے یہ پیار کے دعوے کرتے ہیں، بعد میں مطلب معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ پہلے لوگوں کو ایسے ہی معاملات میں الجھا کے یہ وہ ڈسٹرب کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، وہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے۔ لیکن جب 2-4 مہینے گزرتے ہیں پھر ان کی محبت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب محبت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے تو پہلے جب یہ کرتے ہیں، جب نکاح کرتے ہیں تو اس وقت وہ جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ میں تو کہتا ہوں کہ مجبور کرتے ہیں اس لڑکے والے کو کہ یہ جو خانہ نمبر 18 یا 19 یا جو بھی ہے کہ یہ اتنا حق مار جو ہے نا وہ آپ دے۔ ایک معجل ہوتا ہے، غیر معجل ہوتا ہے۔ جو معجل ہوتا ہے وہ تو موقع پہ کر دیتے ہیں، اور جو غیر معجل ہوتا ہے وہ ساتھ کنڈیشن میں لکھ لیتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے ہاتھ کاٹ کے کسی کو نہیں دیتا، اس کو مجبوراً یہ کرنا پڑتا ہے، اور جب یہ مجبوراً کرنا پڑتا ہے، اور آج کل تو حالات یہ گزرے ہیں کہ آج کل یہ پریکٹس چل رہی ہے کہ عورتیں جو ہیں ایسے ہی نکاح کر لیتی ہیں، پھر شرائط اوپر لکھوا لیتی ہیں، پھر ڈائیورس کا دعویٰ کر دیتی ہیں، اور پھر وہ شرائط کہتی ہیں کہ یہ اس نے ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کو اتنے تولے زیور دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ یہ جو ساری فیک کی کہانی ہوتی ہے نا، یہ پروو نہیں کر سکتے ان کو۔ تو میری یہی استدعا ہے، اور یہی کہ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایسے حالات و واقعات سے محفوظ رہیں۔ جو شادی ہے وہ گھر والوں کی مرضی سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ گھر والوں کی مرضی کے علاوہ آپ کرو گے تو آپ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ آج کل کی جو عورتیں ہیں موسٹلی انتہائی پریشان کرتی ہیں، ڈیمانڈز کرتی ہیں، اور اگر کوئی ڈیمانڈ چھوٹی موٹی میں کمی رہ جائے تو پھر وہ ڈسٹرب کرتی ہیں، اپنے گھر میں کے جا کے بتاتی ہیں، حتیٰ کہ حالات قتل و غارت پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہی ثابت نہیں کر سکتی کہ یہ 5 تولے یا 10 تولے یا 20 لاکھ روپیہ یا 30 لاکھ روپیہ اس نے ہمیں لکھ کے دیا، کیونکہ ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کلیم تو بندے کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ لینا ہے، کلیم کرنا اور بات ہوتی ہے، اس کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے۔ ثابت کریں گے تو آپ کو ہر چیز ملے گی۔ تو اس کو آج کل عدالتیں جو ہے نا وہ اس نظر سے نہیں دیکھ رہی، وہ یہی کہتی ہیں کہ آج کل ظاہری بات ہے وہ بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں، ججز اور ہم ایک ہی ہیں، ہمارا کام جسٹس پرووائڈ کرنا، ہم اسسٹ کرتے ہیں، تو ججز کا کام جسٹس دینا ہوتا ہے۔ تو پھر آج کل کی پریکٹس بھی یہ چل رہی ہے، اور قانون بھی اس لیول پہ پہنچ چکا ہے، آئین اور قانون کے مطابق وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بندہ اس کو پریشان کر کے، اس کو ہراساں کر کے اوپر جو بھی لکھوایا گیا ہے یہ بالکل سراسر ناانصافی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اوپر وہ لکھواتے ہیں وہ کبھی بھی ڈگری، میں نے کبھی نہیں ڈگری ہوا دیکھا، کیونکہ وہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا، وہ ایویڈنس ہی نہیں پرووائڈ کرتے، وہ معاملات ہی سارے سامنے آتے۔ ان حالات میں جو میں یہ استدعا کروں گا کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، شادی کریں، ریزنیبل فیملیز میں کریں، ریزنیبل معاملات کو دیکھ کے کریں، نہ تو کسی کو اپنے جال میں پھنسائیں اور نہ ہی کسی کے جال میں پھنسیں۔ اچھا سر، اکثر لڑکی جو ہوتی ہے، عورت جو ہوتی ہے، وہ کھلا لے لیتی ہے، اور اس کے بعد اس کا نیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں اپیل کرتی ہے اور خرچے کا دعویٰ کرتی ہے، بچے بھی رکھ لیتی ہے اور اس کے بعد خرچے کا بھی دعویٰ کرتی ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو گائیڈ کر دیجیے گا۔ یہ جو خرچے کی معاملات ہیں وہ اس کو تو شریعت نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ جس کا نطفہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ دنیا میں آیا ہے، وہ جو ہے نا خرچہ تو اس نے دینا ہوتا ہے۔ تو اس کو نہ تو قانون پاکستان ڈینائی کرتا اور نہ شریعت محمدی ڈینائی کرتی ہے، وہ خرچہ تو دینا ہی پڑتا ہے۔ عورت جب ڈائیورس لے لیتی ہے تو اس کو جو عدت پیریڈ ہوتا ہے نا، اس وقت تک جو خرچہ دینا ہے وہ تو اس نے دینا جو اس کا خامند ہے، اور وہ باقی جو بچے ہیں وہ اپنا یہ جو ہے بنا، اگر بچہ ہے تو اس کے لیے جوان ہونے تک 18 سال کی عمر تک وہ خرچہ اس کی ڈیوٹی ہے وہ دے، اور اگر لڑکی ہے تو اس کی شادی کی حد تک، جب اس کی شادی تک وہ اس کو خرچہ دے، جو افورڈ کرنا وہ سارا اسی نے دینا ہے۔ لیکن آج کل جو معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگ چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خرچہ نہیں دینا پڑے گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، حالانکہ یہ سب فیک ہے۔ قانون قانون پاکستان، یہ فیملی لاز ہیں، اور جو مطلب یہ شریعت کے معاملات ہیں، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ہے شریعت محمدی کی پیروی کرنا، تو اس میں یہی ہے کہ جس کا نطفہ ہوتا ہے، جس کا وہ بچہ ہوتا ہے، خرچہ اس کے ذمہ ہوتا ہے، اس سے وہ بری زبان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ خرچہ نہیں دیں گے یا نہیں دینا پڑے گا، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کے ساتھ سراسر زیادتی کرتے ہیں۔ اچھا سر، اکثر ہمیں لوگوں نے کہا ہے کہ آپ فری میں ان کا کام کروا دیتے ہیں، پیسے بھی نہیں لیتے۔ بہت سے لوگوں نے ہمیں بتایا، ہم نے پوچھا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے۔ تو سر اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس میں بتاتا ہوں کہ میں نے اپنا نا ایک سسٹم کو مینیج کرنے کے لیے تھوڑے سے معاملات دیکھتا ہوں، سوسائٹی میں بھی رہتا ہوں، آج کل حالات بہت ڈسٹرب ہیں، لوگ بہت غریب ہیں، تو جو غریب مستحق نادار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے میں تو فری وکالت کی کوشش کرتا ہوں،
ان کے لیے پوری ریمیڈی دلوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو باقی جو مطلب ہے میرا جتنے بھی معاملات ہیں میں دیکھتا ہوں، جو لوگ پے کرنے والے ہوتے ہیں ان سے میں فیس بھی لیتا ہوں، اور فیس لیتا ہوں معقول فیس لیتا ہوں، معقول کام کرتا ہوں۔ اور اگر کسی کو میرے آفس کے ریلیٹڈ یا مجھے ملنا ہو تو میری سروسز ان کے لیے حاضر ہیں۔ میرا جو آفس ہے وہ ہے آفس نمبر 221 سیکنڈ فلور عروج سینٹر فرید کوٹ روڈ لاہور، اور یہ جو میرا موبائل نمبر ہے وہ ہے 0300 46000682۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو نادار اور مستحق لوگ ہوں گے ان کے لیے میں فری وکالت کروں گا، ان کی داد رسی کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، اور جو پینگ والے ہیں ان کے ساتھ بھی معقول چلوں گا۔ لیکن میری پریکٹس ہے 19 سال سے، اللہ کا شکر ہے، میرا کردار، میرے معاملات سب لوگوں کے سامنے ہیں کہ میں نے آج کے دن تک نہ تو کبھی غلط وکالت کی ہے، نہ کبھی کے ساتھ کبھی کوئی غلط ڈیل کی ہے، اور نہ ہی کبھی ڈن بیسس پہ کوئی کام کیے ہیں۔ میں آئین اور قانون کے مطابق چلنے والا بندہ ہوں، آئین اور قانون کے مطابق اور قانون کے پیرامیٹر کو سامنے رکھتے ہوئے میں لوگوں کے لیے داد رسی لینے کی یا ان کو دلوانے کی عدالتوں سے کوشش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری تھینک یو سر۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو مہر شاہد منیر گل صاحب کی گفتگو اچھی لگی ہوگی۔ دیکھتے رہیے DN نیوز۔ پاکستان زندہ باد۔